السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے نزدیک ابو بکر عمر افضل ہیں یا علی؟ یہ سن کر کانپنے لگے، ہاتھ میں سے لاٹھی گر گئی۔ میرا نہیں خیال میری زندگی میں یہ دن بھی آئے گا، آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ دونوں تو اسلام کی بنیاد اور اساس ہیں۔ بالکل درست ہے جناب، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی ایک دلیل نہیں ہے، اس کی 20 دلیلیں ہیں۔ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں، اور جناب حضرت علی علیہ السلام ان کا ایک اپنا عالی شان مقام ہے۔ جو مقام علی کا ہے پھر وہ مقام ان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو مقام اور جو رتبہ علی علیہ السلام کا ہے وہ فاروق اور صدیق کا نہیں ہے۔ تو جب ہم علی علیہ السلام کی بات اگر پہلے کر لیں تو نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو، حسنین کریمین کو اور جناب علی کو بھی کہا تو بھی آ جا۔ ان 4 بندوں کو ایک چادر میں اپنے ساتھ جمع کر لیا، چادر اپنے اوپر کر لی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ ہاں جی، تو اب یہ مقام فاروق اعظم اور صدیق اکبر کا نہیں ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ کہاں ہے تیرے چچا کا بیٹا؟ ہاں جی، اینا علی ابن ابی طالب۔ تو فاطمہ نے کہا وہ ناراض ہو کر ابھی باہر نکلے ہیں۔ تو جناب نبی کریم مسجد نبی میں آئے اور دیکھا کہ مسجد نبی کے کچے صحن میں حضرت علی علیہ السلام نا وہ مٹی میں لت پت ہیں، مٹی میں سوئے پڑے ہیں چادر ڈال کر۔ تو پیارے نبی علیہ السلام آئے اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑا ہو جا۔ مٹی حضرت علی کی چادر کو، حضرت علی کے کپڑوں کو، وجود کو لگی پڑی تھی۔ تو فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑا ہو۔ تو یہ حضرت علی سے پیار اور مقام اس کی ایک اپنی شان ہے، اپنا ہی درجہ ہے، سبحان اللہ۔ اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بات کریں تو اللہ کے پاک نبی سب اپنی مرضی سے آئے، سب اپنی اپنی مرضی سے آئے، مگر فاروق اعظم اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ زبان نبوت نے اللہ سے فاروق اعظم کی مانگ کی، سوال کیا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کہہ لو، تصور میں ہی کہہ لو کہ اپنی جھولی پھیلائی اور کہا کہ یا اللہ میری اس جھولی میں مجھے فاروق اعظم چاہیے۔ جامع ترمذی ابواب فضائل المناقب میں ہے کہ یا اللہ تو ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ تو عمر بن ہشام وہ تو تھا پرلے درجے کا مردار خبیث، یعنی ابو جال، اور عمر بن خطاب سبحان اللہ رضی اللہ عنہ وہ آئے اور کلمہ پڑھا۔ تو ہر ایک اپنی مرضی سے آیا، اور عمر ابن خطاب کو نبوت کی زبان نے اللہ سے مانگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صدیق اکبر اور صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے ہر ایک کے احسان کا اور نیکی کا بدلہ چکایا۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ ابو بکر کو اللہ خود ہی عطا فرمائے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے جیتے جی کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ پیغمبر کے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ماں جی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر چھوٹے دل کا مالک ہے، وہ نہ رونے بیٹھ جائے گا، روتا رہے گا، تو آپ نہ کسی اور کو کہو۔ اب پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مرو ابا بکر، اور عائشہ اپنی بات سامنے کر دیتی ہے۔ ہاں جی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم تو صاحبان یوسف کی طرح کی ہو، ہاں جی، یا وہ کیا تھا عزیز مصر کی بیوی۔
اس کی ساتھیوں کی طرح ہو، میں کچھ کہتا ہوں تم کچھ کہتے ہو۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ نبی کے رسول کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے جیسے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی علی کا مقام بڑا ہے، ان کا رتبہ اور شان بڑا ہے، تو چلو تمہارے نزدیک بڑا ہے تو بڑا ہے، تو اس بڑے کا خالی خولی تو فائدہ نہیں ہے نا۔ علی کا مقام اگر اعلیٰ اور عرفہ مانتے ہو تو اپنے آپ کو علوی تو بناؤ، علی کی پیروی تو کرو، علی کے راستے پر تو چلو۔ علی تو وہ ہے کہ جس نے عمر کو اپنا داماد بنایا، اور تم بکتے ہو جناب عمر بن خطاب کو۔ تو یہ سبائیت ہے، یہ علویت تو نہیں ہے۔ علویت تو یہ ہے، علی کا ہونا تو یہ ہے کہ بندہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر کے گن گائے اور گیت گائے۔ اب دیکھیو کہ میں کہتا ہوں علی میرا امام ہے، اور واقعتاً علی میرا امام بھی ہے، تو میرے امام نے عمر بن خطاب کو اپنا داماد بنا دیا، اپنی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا عمر کے نکاح میں دی۔ تو اگر میں حقیقتاً علوی ہوں اور سبائی نہیں ہوں، علویت اور سبائیت کا فرق یہ ہے، جو عمر بن خطاب کو بھونکے وہ سبائی ہے، جو عمر بن خطاب کے گیت گائے وہی علوی ہے، رضی اللہ عنہ مجمعین۔